لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم حضرات، قرآن پاک کی یہ سورت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ جس رات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے انتخاب فرمایا وہ رات شب قدر کی رات تھی. اور اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تمام مہینوں میں رمضان المبارک کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام شہروں میں مکہ مکرمہ کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں میں قرآن مجید کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں میں جبرائیل امین کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام راتوں میں شب قدر کی رات کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے. شب قدر کے فضائل قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے ہیں. اس کو اس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ بازار کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کو ایک قیمتی کپڑا مل جائے، آپ اس کو اٹھائیں گے، جھاڑیں گے اور اس کے بعد میں رکھ لیں گے. لیکن آپ مسجد کے اندر آتے ہیں اور ایک جزدان ہے، پھٹا ہوا، پرانا اور ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، گندا ہے، لیکن مسجد کے اندر جب آپ آتے ہیں تو اس جزدان کو اٹھاتے ہیں، اس کو جھاڑتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اس کو احترام کے ساتھ الماری کے اوپر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ وہ قیمتی کپڑا جو تم نے بازار سے اٹھایا تھا اس کو تم نے آنکھوں سے کیوں نہیں لگایا، اور یہ کپڑا جو ایک بوسیدہ تھا، پھٹا ہوا تھا، کچرے میں لپٹا ہوا تھا، اس کو تم نے احترام کے ساتھ آنکھوں سے لگایا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ بازار میں جو کپڑا مجھے ملا تھا وہ کپڑا ایک عام کپڑا تھا، لیکن یہ کپڑا جو ہے یہ جزدان کا کپڑا ہے، اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے. اس لیے قرآن کی عظمت نے اور قرآن کے احترام نے مجھے اس بات کے اوپر مجبور کر دیا کہ میں اس جزدان کا بھی احترام کروں. تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز قرآن سے جڑ جاتی ہے، قرآن سے وابستہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی عزت اور وہی مقام عطا فرماتے ہیں. اس کو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل ہو گیا، جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ افضل ہو گیا، جس مدینے میں قرآن آیا وہ مدینہ افضل ہو گیا، جس رات میں قرآن آیا وہ رات فضیلت والی ہو گئی. تو اگر ہم کو بلندی چاہیے، ہم کو مرتبہ چاہیے، ہم کو عزت اور منزلت چاہیے، میرے بھائی قرآن سے ہمیں وابستہ ہونا پڑے گا. قرآن کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، قرآن کے مطابق ہمارا عقیدہ ہو، قرآن کے مطابق ہمارے اعمال ہوں، قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو، قرآن کے مطابق ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہو. میرے بھائی جب یہ چیز آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو عزت نصیب فرمائے گا.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کی شان نزول کے سلسلے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 لوگوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا، اور 4 یہ وہ لوگ ہیں: حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، اور حضرت یوشع علیہ السلام۔ یہ 4 وہ پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کیا کہ اے میرے صحابہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کو کیا ہے بغیر کسی نافرمانی کے، پل جھپکنے تک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی حضرات نے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اے اللہ کے نبی، اعمال کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے ہمارے عمل کم ہیں، ہمارے عمل کم ہیں، ہماری عمریں کم ہیں، ہم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اعمال کے اعتبار سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی کہ اے نبی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اور آپ کی امت کو ایک ایسی سورت دی جا رہی ہے اور ایک ایسی رات دی جا رہی ہے کہ جس بندے نے بھی اللہ کے سامنے اس رات میں گر گرا لیا، اللہ کے سامنے رو لیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اس رات میں، تو یقیناً اگر اس شب کو اس نے پا لیا ہے تو یقیناً اس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، بخشش کا، مغفرت کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے عطیہ ہے، یہ رات جو اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، یہ قرآن کی برق رفتاری کا زندہ ثبوت ہے کہ قرآن مجید اور یہ رات سالوں کا سفر، سالوں کی عبادت کا سفر مہینوں میں طے کرا دیتی ہے، اور مہینوں کی عبادت کا سفر راتوں میں طے کرا دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں، کس طریقے سے میں اپنے بندوں کی مغفرت کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں، شب قدر کی راتوں میں ایمان اور یقین کے ساتھ ثواب کی امید لیتے ہوئے، کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑا رہا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی، شب قدر کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتوں کا ایک جتھا آسمان سے زمین کے اوپر اترتا ہے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ فرشتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا تھا کہ اے میری فرشتوں، میں ایک مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ، کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے، زمین میں قتل عام کرے، زمین میں خون ریزی کرے؟ ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس جملے کی معذرت کے لیے
اس جملے کی معذرت کے لیے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ جس کے سلسلے میں ہم نے یہ بات کہی تھی وہ آج پاک اور صاف ہو کر کے وضو کی حالت میں اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے، اپنے مالک کے قدموں میں پڑا ہوا ہے. وہ فرشتے جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو معذرت کرتے ہیں کہ اے رب کریم ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والروح، کہ اس رات میں صرف فرشتوں کا جتھا نہیں بلکہ فرشتوں کا کمانڈر جبرائیل امین بھی ساتھ میں ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ اے شب قدر میں رونے والوں، اے گناہوں سے معافی مانگنے والوں، اے رب کریم کے حضور سب سجود ہونے والوں، اے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والوں، اے اللہ کے حضور میں دست سوال دراز کرنے والوں، سلام، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، یہ آواز لگتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے. میرے بھائی، اس رات کی ہم قدر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، جتنا ہو سکے ہم اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی، اپنے محلے کے لیے بھی، اپنے شہر کے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے بھی ہم اس مہینے کے اندر دعائیں کریں. اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے مسجدوں میں آنے اور جانے کو اللہ تعالی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.